اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اور ذکر کریں اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ سچے نبی تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے والد، اے میرے ابا، آپ کیوں ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ اے میرے ابا، بے شک میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری بات مانیں، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اے میرے ابا، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، بے شک شیطان رحمان تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا، بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ آپ کو رحمان تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ اس نے کہا اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور دور ہو جاؤ مجھ سے ایک مدت تک۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں عنقریب آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور میں آپ کو چھوڑتا ہوں اور ان تمام چیزوں کو جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب وہ جدا ہوئے ان سے اور ان چیزوں سے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے تھے، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب بخشے، اور ہم نے دونوں کو نبی بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو دیا، اور ہم نے ان کے لیے سچا اونچا بول رکھ دیا۔
اور اس کتاب میں تذکرہ کریں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، بے شک وہ چنے ہوئے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور ہم نے ان کو پکارا تھا طور پہاڑ کی دائیں جانب سے، اور ہم نے ان کو اپنے قریب کیا تھا سرگوشی کے لیے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر دیا تھا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول تھے، نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے یہاں پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں ذکر کریں ادریس کا، بے شک وہ سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچے مقام پر بلند کیا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا پیغمبروں میں سے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے۔ سورہ مریم کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک واقعے کے اوپر تو تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں اجمالی طور پر مختصراً کچھ ان کی صفات بتائی گئی۔ گزشتہ رکوع میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے بارے میں عیسائیوں کے عقیدے کی تصحیح کی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کوانی ہے، بتایا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس رکوع میں چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت جس وقت قریش مکہ، مکی صورت ہے یہ، قریش مکہ ایک دعویٰ کیا کرتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہے۔ تو اس رکوع میں یہاں پر قریش کے سامنے ان کے دعوے کی تردید کرنے کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ خاص طور پر لے کر آیا گیا، ان کو شرمانے کے لیے، تاکہ ان کو شرم آئے کہ جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، جس نام کے پیروکار ہونے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا انداز کیا تھا، اور انہوں نے بت شکنی کے لیے، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے۔ پاپڑ بیلنا سمجھتے ہیں آپ؟ مشکلات اٹھانا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس دور کے اوپر، کچھ باتیں جو عام لوگوں میں مسئلے کے اعتبار سے پیش آ جاتی ہیں، جو کہ یہاں پر بھی تذکرہ ہوا ہے، تو ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا نام کیا تھا۔ تاریخ اور تورات بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا نام تھا تارخ یا تارخ، تاریخ کا یا ہٹا کر تاریخ یا تارخ جو بھی تلفظ ہو، اور قرآن ان کے باپ کو آزر کہہ کر پکارتا ہے۔ اب تورات بھی ہے، تاریخ بھی ہے، بہرحال قرآن ہمارے سامنے ہے۔ علماء اسلام کے اس میں دو قول پائے جاتے ہیں، دو جماعتیں ہو گئیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تارخ اصل نام تھا اور آزر لقب تھا، تو قرآن نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کو ان کے لقب سے پکارا ہے، کیونکہ عرب کے اندر لقب سے پکارنے کا، لقب سمجھتے ہیں بھائی، کنیت، جیسے ابو لہب اس کا اصل نام کچھ اور تھا، ابو جہل کا نام کچھ اور تھا، لیکن ان کو ان کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آزر اصل میں آدر تھا کسی زمان میں، جس کے معنی ہے بڑے پجاری کے، سب سے بڑا پوجنے والا، سب سے بڑا پجاری، وہ عربی زبان میں آ کے آزر ہوا، اور پھر اسی لقب سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کو قرآن نے پکارا ہے، یعنی وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نام تارخ ہی تھا۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آزر جو تھا وہ ان کے چچا کا نام تھا، اور چچا ہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، اور وہی بت پرست تھا، وہی بتوں کو بنا کر بیچا بھی کرتا تھا۔
اور قرآن نے چچا کو باپ کی جگہ پر قرار دیتے ہوئے چچا ہی کو پکارا ہے۔ بہرحال اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ یہ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، ایک لقب ہے اور ایک نام ہے، لقب آذر ہے اور نام طارق ہے۔ دوسری بات جو ان آیتوں میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کو، جو مشرک تھے، ان کو سلام علیک کہا۔ تو اب مشرک کو سلام کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں آخری قول جو ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا نہ کرے، غیر مسلم کو بلا وجہ سلام کرنے میں ابتدا نہ کرے۔ یہ مسئلہ یہاں پر کیوں ہمارے ساتھ زیادہ پیش آ سکتا ہے بنسبت ہمارے ملکوں کے، کیونکہ ہمارے ملکوں میں ہمارا کتنی مرتبہ غیر مسلموں سے رابطہ ہوتا ہوگا، لیکن یہاں پر بعض دفعہ دوستی میں، تعلقات کی وجہ سے بازار میں کسی غیر مسلم کی طرف سے اگر ہمیں ٹکراؤ ہو جائے تو بعض دفعہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ اس کو سلام کہیں یا وعلیکم السلام کہیں یا کیا کہیں۔ تو اس میں حکم تو یہ ہے کہ بلا وجہ سلام کرنے میں پہل تو نہیں کرنی چاہیے، سلام علیکم تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر وہ لوگ سلام علیکم کہہ دیں تو ان کے جواب میں صرف ان کو وعلیکم ہی کہا جائے، بس اس سے زیادہ نہ کہا جائے، وعلیکم۔ تیسری بات جو یہاں پر آئی ہے مسئلے کے اعتبار سے، جو ہمارے ساتھ پیش آ سکتی ہے اور ہم نے سنا بھی ہے، کچھ ہمارے دوست بھی ہیں جن کے والدین یا رشتہ دار غیر مسلم ہیں، یہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اپنے باپ کو یہ کہی کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً اس بات سے منع کر دیا گیا، اور انہی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اس حکم میں خطاب کیا گیا سورہ توبہ میں کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرک لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ البتہ ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا جب تک کہ وہ زندہ ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہدایت کے لیے مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک عظیم، ایک بڑا بلند، بہت شان والا مرتبہ رکھتے ہیں، اور ان کے شان والے مرتبے کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ مکی اور مدنی دونوں صورتوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ صرف مکی صورتوں میں آیا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ مکی اور مدنی دونوں صورتوں میں آیا۔ اسی طرح درود شریف میں جب تک نماز باقی رہے گی، جب تک اسلام باقی رہے گا، جب تک درود شریف باقی رہے گا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف بھیجا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن پاک نے خاص طور پر ان کا نام لے کر ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ کہا ہے، اور اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ان کی زندگی کے اوپر، ان کی زندگی کے اعمال کے اوپر، افعال کے اوپر عمل پیرا ہوں، سوائے دو باتوں کے۔ ایک تو وہی بات کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی، اور سوائے اسے ایک بات کے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، جس کا ان کو یہ دعائے مغفرت اس وقت کی گئی تھی جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب یہ بات ان کو اوپر واضح ہو گئی کہ آزر وہ یقینی طور پر کفر ہی پر مریں گے، تو پھر انہوں نے ان سے بھی، اپنے باپ سے بھی برات کا اظہار کر دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف دور قرآن پاک نے پیش کیے ہیں۔ بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہاں پر یہ ایک امتحان تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ ان کے اوپر ایک امتحان آیا قوم کا فرد ہونے کی حیثیت سے، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایک امتحان آیا جب وہ رعایا کی حیثیت سے، ایک سٹیزن کی حیثیت سے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، اس کے بعد متفقہ فیصلہ ہوا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، جلا دیا جائے۔ یہ سارے امتحانات ہی تھے۔ ایک امتحان ان کے اوپر آیا باپ ہونے کی حیثیت سے،
بیٹے کو چھوڑنا پڑا مکہ میں، جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے تھے، بچے تھے، بیٹے کو چھوڑنا پڑا۔ ایک امتحان ان کے اوپر آیا شوہر ہونے کی حیثیت سے، بیوی کو چھوڑنا پڑا، اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے تو بار بار باپ ہونے کی حیثیت سے تو بار بار امتحان آئے۔ پہلے بچے کو مکے میں چھوڑنے کا، بیوی کے ساتھ بچے کو مکے میں چھوڑنے کا حکم ملا، پھر جب بچہ جوان ہو گیا، 12 13 14 سال کی عمر کے قریب پہنچ گیا حضرت اسماعیل، تو ان کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ یہ سارے امتحانات ہی تھے، اور ہر زندگی کے ہر دور کو جس کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی ہے ہمارے لیے اس میں پیغامات ہی پیغامات ہیں۔ کوشش کریں گے کہ جتنے بھی یہ ان کے پہلو اگرچہ مختلف صورتوں میں آئے ہیں، لیکن جتنے بھی پہلو ہم یہاں پر بات کر سکیں گے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ بات کریں گے اس کے اوپر۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی امتحان ان کی زندگی میں آئے یہ کامیاب ہوئے، اور اسی کامیابی کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خلیل اللہ کہلائے، اللہ کے دوست کہلائے۔ سورہ مریم میں یہاں پر یہ رکوع کی تلاوت کی گئی ہے، ان کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور کو نقل کیا گیا ہے جب وہ جوان تھے، باپ کے گھر میں رہا کرتے تھے، باپ ہی کا کمایا ہوا کھاتے بھی تھے، گویا کہ باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، اور دیکھتے تھے کہ باپ کام کیا کرتا ہے، پیشہ کیا کرتا ہے۔ دیکھتے تھے کہ باپ جو ہے وہ لکڑی کے بت تراشتے تھے، ان کے باپ دیکھتے تھے کہ باپ لکڑی سے بت بناتا ہے اور بڑے بتوں کو بڑے لوگوں کو بیچتا ہے، چھوٹے بتوں کو چھوٹے لوگوں کو بیچ دیتا ہے۔ دیکھتے تھے کہ اگر کسی بت کی بنائی میں کچھ مینوفیکچرنگ کے اندر کچھ گڑبڑ ہو جاتی تھی، کوئی ناک خراب ہو گئی تو اسی ناک کو کاٹ کے اس کو صحیح کر کے دوبارہ بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کبھی اگر کسی بت کا سر چھوٹا ہو گیا تو اس کو آدھا کاٹ کے اس کے 2 چھوٹے یا 3 چھوٹے بت بنا کے غریب لوگوں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کو نظر آتی تھی، اور دیکھتے تھے کہ قوم باپ کے بنائے ہوئے انہی بتوں کو خرید کر سجدہ کرتی ہے، انہی کو اپنا نفع دینے والا، اپنا نقصان پہنچانے والا سمجھتی ہے، انہی سے جو ہے وہ اپنے کاموں کے ہونے کا یقین رکھتی ہے۔ ان کو حیرت ہوتی تھی اور اس کو روکنا بھی چاہتے تھے، لیکن اگر قوم کو روکیں تو وہ کہے گی بھائی سب سے بڑا داعی اور سب سے بڑا شرک کا مرکز تو تمہارا اپنا گھر ہے، اور اگر باپ کو روکتے ہیں تو باپ کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، باپ کے عقیدے کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، باپ کی کمائی کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، باپ کے باپ دادا ان کو بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ نتیجہ وہی ہونا تھا جو ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے باپ کو دعوت توحید دی، اور بڑے پیار سے دعوت توحید دی، یعنی یا ابتی کا لفظ جو ہے نا وہ اردو میں آتا ہے اے میرے ابا، اے میرے پیارے ابو، اس کو کہتے ہیں ہاں ابا جان۔ ابا جان میں بھی میرے ابا جان کا لفظ ایڈ کر دیں آپ، میرے ابا جان، یعنی اتنے پیارے الفاظ سے جو ہے وہ انہوں نے حق بات ان کو کہی۔ پہلے ایک بات کہی، عقلی بات، عقلی دلیل دی، اسمارٹ لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام کی قوم، عقل مند تھی، لاجک ریزننگ دی گئی ہے۔ یہاں پر بھی ان کو کہا گیا یہ تو سنتے ہی نہیں ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کی بندگی کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں سورہ انبیاء میں آئے گا لوگوں کو بھی یہی بات کہی گئی کہ یہ تو سمجھتے بھی نہیں ہے۔ پھر ان کو اور تھوڑا سا، بھائی جس کے پاس عقل ہوتی ہے اسی کو عقلی دلائل دیے جاتے ہیں نا، اور ان کو عقل دینے کے واسطے لوگوں کو تاکہ عقل آ جائے اور ان کی بات سمجھ میں آ جائے، ان کے ساتھ یہ کیا کہ جب قوم میلے میں چلی گئی تو بت کدہ میں گئے اور وہاں پہ جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے والے کے، اور اس کے گلے کے اندر کلہاڑا لٹکا دیا۔ اور بعد میں جب لوگ آئے واپس تو ان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا کہ بھئی وہ انہی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو یہ کس نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہوں۔ اور ان لوگوں کو عقل آئی، اس لمحے ان کو سمجھ میں آیا، وہ سمجھ گئے کہ یار یہ تو بات تو صحیح کہہ رہا ہے ابراہیم، یہ تو بولتے ہی نہیں، ہم اسے کیا پوچھیں۔ لیکن اس کے بارے میں بعد میں تذکرہ کریں گے کہ ان کی آنکھوں پر اور ان کی عقل پر، آنکھوں پر بھی پردہ پڑا، عقل پر بھی پردہ پڑ گیا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مت ماری گئی، مت ماری گئی، ان کی مت کیوں ماری گئی، یہ بات انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب باپ سے بڑے پیار سے بات کی، ان کو سمجھایا، عقلی دلیل دی، بتایا کہ دیکھیں میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مان لیں، فاتبعونی، آپ میری بات مان لیں، اہدیک صراطا سویا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ باپ بڑا بھی ہے، باپ کا ادب بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، دعوت حق بھی دینی ہے، رک بھی نہیں سکتے۔ اور باپ نے جب یہ باتیں سنی تو ظاہر ہے وہ باتیں جو ہم نے شروع میں کہی تھیں کہ ان کو یہ بھی برا لگا باپ کو کہ یہ تو مجھے بھی برا کہہ رہا ہے، میرے باپ دادا کو بھی برا کہہ رہا ہے، میرے عقیدے کو بھی برا کہہ رہا ہے، میرے معبودوں کو بھی برا کہہ رہا ہے، تو اس کا تو حل یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکال دو۔ تو باپ نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں سنسار کروں یہاں سے نکل جاؤ، گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالنا پڑا، گھر سے نکال دیا گیا۔ یہی دعوت لے کر جب قوم کے پاس پہنچے، جس کا تذکرہ وہاں پر آئے گا، لیکن وقت ہے گنجائش تو اس لیے اس بارے میں خاص طور پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ توحید کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ اصل مقصد ہے قرآن پاک کا۔ یہی دعوت لے کر جب لوگوں کے پاس پہنچے تو جو حشر باپ نے کیا تھا اس سے زیادہ برا حشر لوگوں نے کیا۔ ان کا بھائی اس کا تو ایک ہی حل ہے، لاجواب ہو گئے نا جب انہوں نے دیکھا، یہ بات سن لی، مان لی، سمجھ گئے، عقل میں آ گئی کہ ہاں یہ بت تو بات نہیں کر سکتے، نہ بڑا والا بت ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا یا اس کے ساتھ کیا ہوا، نہ چھوٹے والے ٹوٹے بت جو پڑے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے۔ جب انسان لاجواب ہو جاتا ہے نا، جب اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہتی، تو جب طاقت ہوتی ہے نا اس کے پاس، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس کو یہاں سے نکال دو، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اس کو یہاں سے نکال دو، اس کو ہٹا دو، یہاں سے مٹا دو۔ یہی چیز جو ہے وہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی کہ مشورہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر دیا۔ اتنی بڑی قوم ہے، کسی ایک کے پاس بھی عقل نہیں تھی، یہ سوال ہے یہاں پر، اور یہ ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری توحید ہی رہے، ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ توحید ہی رہے، اس کے اندر شرک فی الالوہیت یا شرک فی النبوہ نہ ہو جائے۔ اتنی بڑی قوم ہے، کسی ایک کی بھی عقل میں نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے تو صرف ان کی اہلیہ حضرت سارہ ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام ہیں جو ان کے بھتیجے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ان کے ساتھ، یہ 3 آدمیوں نے ہجرت کی ہے۔ شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی ان کے اوپر ایک امتحان آیا تھا جب مصر کے بادشاہ نے ان کی اہلیہ کو، حضرت سارہ کو روک لیا تھا، تو بہرحال ان کی زندگی امتحانوں سے پر ہے، وہ بات بتانے سے رہ گئی۔ بہرحال ایسا کیوں ہوا؟ اتنی بڑی قوم ہے، عقلی دلائل دیے گئے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا کسی بھی زمانے میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کہ یہ کیوں ہوا، پہلے یہ سمجھ لیں کہ بت پرستی آئی کہاں سے، انسانوں کے اندر بت پرستی کہاں سے آئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ نیک لوگ تھے، بہت سارے نیک لوگ تھے، سارے ہی نیک لوگ جو تھے وہ ان کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے، ان میں سے کچھ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد شیطان نے جو باقی لوگ تھے، امت تھی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ لوگ تو چلے گئے، نام وام تو کوئی رکھنے کا رواج، یاد رکھنے کا رواج ہے نہیں، ان کی مورتیاں، ان کی اسٹیچوز بنا لو۔ آج بھی ہوتا ہے یہ کام، اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں، کوئی بھی آدمی مشہور آدمی ہوتا ہے اس کا ایک اسٹیچو بنا دیا جاتا ہے، تصویر بنا کر جو ہے وہ مشہور جگہوں پر ٹانگ دی جاتی ہے، اسٹیچوز بھی بنتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اسٹیچوز بنائے تھے وہ عقیدت کی بنا پر بنائے تھے، عقیدت تھی، کوئی شرک کا احتمال نہیں تھا، اور بظاہر ان کی شریعت میں شاید بت بنانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا، تصویریں بنانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا، ممانعت نہیں نازل ہوئی ہوگی۔ وہ لوگ جو بنانے والے تھے وہ تو چلے گئے، اس کے بعد ایک اور پیڑھی آئی، ایک اور نسل آئی، وہ بھی چلی گئی۔ اب جو دوسری، تیسری، چوتھی نسل جو آئی ہے تو ان کے سامنے بت تو رکھے ہوئے ہیں، اور ان بتوں کے نام بھی تھے، کیونکہ شیطان نے یہ بات بھی ڈال دی کہ لوگ ان کو بھول نہ جائیں، ان بتوں کے نام بھی رکھ لو۔ کسی کا نام بدھ رکھا، کسی کا نام یغوث رکھا، کسی کا نام یعوق رکھا، کسی کا نام نصر رکھا، لات اور عزا بھی رکھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا۔ اب جب 2-3 پشتیں گزر گئیں اور ایک 100 سال کے اندر 3 سے 4 نسلیں گزر جاتی ہیں، آدمی بھول جاتا ہے اصل چیز کیا تھی، کہ کوئی تاریخ لکھنے کا رواج تو تھا نہیں۔ یہ کام جو عقیدت سے شروع ہوا تھا، عقیدت کے دائرے سے باہر نکل کر کہاں چلا گیا؟ عقیدے میں چلا گیا۔
اور جب عقیدے میں چلا گیا تو پھر اب حشر وہی ہونا ہوا جو کہ جس کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا. انہی بتوں کو اپنا نفع پہنچانے والا، ضار نقصان پہنچانے والا، اپنا کارساز کام کا ہونے والا، اپنا حمایتی، اپنا ولی، اپنے جو ہے وہ ہر قسم کی ہر کام پر قدرت ہونے والا، انہی بتوں ہی کو سمجھ لیا گیا. یہ ہوتا ہے نتیجہ جب عقیدت اپنے دائرے سے نکل کر عقیدے میں چلی جاتی ہے نا، تو پھر عقیدہ نہیں رہتا، پھر عقیدہ توحید سے نکل کر شرک میں داخل ہو جاتا ہے. عقیدت بری چیز نہیں ہے، عقیدت کے لیے تو اسٹینڈرڈ ہمارے ہاں قائم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو دیکھا اور فرمایا، تاریخ میں لکھی ہوئی یہ باتیں، حدیثوں میں آئی ہوئی یہ باتیں، فرما دیا کہ دیکھو اگر تم صرف ایک پتھر ہو، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا. عقیدت ہے لیکن وہ عقیدت بالواسطہ ہے. کس واسطے سے؟ وہ ایک واسطہ ہے. یہاں سے ہمارے لیے ایک عقیدت کا ایک سٹینڈرڈ، ایک دائرہ، ایک لمٹس جو ہے وہ ہمیں بتا دی گئی کہ بھئی بس اتنی ہی عقیدت ہے، یہی ہے عقیدت. اس سے زیادہ اگر ہم آگے بڑھیں گے اور پھر حجر اسود کو جو ہے وہ ہم اپنے پتھر اپنے جو ہے وہ جیب میں رکھیں یا اپنی انگوٹھیوں میں رکھیں، جیسے کہ پتھر رکھنے والے انگوٹھیوں میں پتھر ڈالنے والے وہ بعض دفعہ یہ اسی کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. جہاں پر انسان کی سوچ مخلوق کو قادر، نافع، ضار سمجھنے لگے، بس یہ عقیدت سے نکل کر بدعقیدے میں داخل ہو گیا. اور یہی چیز یہاں پر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کہ لوگوں کو عقلی دلائل دینے کے باوجود ان کی گویا کہ آنکھوں پہ بھی پردہ پڑا، ان کی عقل پہ بھی پردہ پڑا، ان کے دلوں پہ بھی پردہ پڑ گیا، اور ان کو نہ توبہ کی توفیق ہوئی نہ سمجھنے کی ان کو کوئی توفیق ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینک دیے گئے، لوگوں نے دیکھا کہ آگ میں سے نکل کے آگے چلے گئے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. لیکن عقیدت جو عقیدے میں بدل چکی تھی، اس نے اتنی بات بھی نہیں سمجھ میں آنی دی کہ ایک شخص جو آگ میں پھینکے جانے کے باوجود نکل کر باہر چلا گیا ہے، سب کچھ جلا پڑا ہے، رسیاں جل گئی ہیں، لکڑیاں جل گئی ہیں، نہیں جلا تو ایک انسان ہی نہیں جلا، جو کہ ایک اللہ واحد قہار کی طرف بلا رہا ہے، جو اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ یہ مخلوق کسی کام کی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی قدرت نہیں ہے، نہ یہ بچہ دے سکتی ہے، نہ یہ ہمارے کام بنا سکتی ہے، نہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتی ہے. ان کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ عقیدت، ایک دفعہ دوبارہ کہوں گا کہ عقیدت بری چیز نہیں ہے جب تک کہ اپنے دائرے میں رہے. یہ جب اپنے دائرے سے نکلے گی تو کیا ہوگا؟ شروع کہاں سے ہوگی؟ انسان حق بات کو دیکھے گا، بولے گا بھی کہ ہاں یار حق یہ ہے، لیکن حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. غلط تو اس کی نظر میں غلط ہے ہی نہیں، اور جو صحیح ہے اس کو بھی انسان غلط ہی قرار دے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس غلط بات کو حق قرار دے تو پھر ایک ٹکراؤ ہوگا اس کی عقیدت اور اس حق کے درمیان. یہ جہاں یہ ٹکراؤ والی سچویشن آئے گی، جہاں پر ہمیں اپنا منہ بند کرنا پڑے عقیدت کی وجہ سے، یہ سمجھ لیں کہ یہ عقیدے کی طرف لے کے جا رہی ہے. بہت آسان سا قاعدہ ہے. اگر کسی عقیدت کی وجہ سے، چاہے وہ باپ کی عقیدت ہو، چاہے وہ کسی بزرگ کی عقیدت ہو، انسان دیکھتا ہے وہاں پر لاہور میں ایک ہی دفعہ دیکھنا ہوا، اللہ تعالیٰ بچائے بار بار دیکھنے سے، قبروں کے اوپر سجدہ بھی کرتے ہوئے دیکھا، طواف بھی کرتے ہوئے دیکھا. یعنی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرا خیال ہے میری عمر شاید 17-18 سال کی ہوگی، میں تو بال کھڑے ہو گئے تھے دیکھ کر یہ لوگ کر کیا رہے، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. وہ عقیدت تھی جو ان کو برے عقیدے کی طرف لے کر چلی گئی. اور ایک اتنا بڑا مجمع، سب لوگ ایک ہی چیز میں لگے. میں کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ سجدہ تو ہم مسجد میں نماز میں اللہ کے واسطے کرتے ہیں، یہاں پر سجدہ کہاں سے آ گیا؟ کسی کی عقل میں نہیں آ رہا کہ سجدہ تو روضہ مبارک پر نہیں ہوتا، تو یہاں پہ سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا. وہی بات کہ عقیدت اپنے دائرے سے نکل کر عقیدے میں شامل ہو گئی، اور اب حق بات چونکہ عقیدے سے ٹکرا رہی ہے تو لوگ خاموش ہیں. فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں،
اور بدعت کرنے والے وہ بدعت میں اور شرک کرنے والے وہ شرک میں ڈوبتے کے ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک تو بات چونکہ توحید کی تھی اس لیے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ایک بات اور جو ہے وہ سمجھنے کی ہے، سبق اپنی زندگی میں لانے کی ہے کہ حق بات کی تلقین انسان کو کرتے رہنا چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ سامنے والے کے مقام کو، سامنے والے کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی جگہ کا احترام کرتے ہوئے ان کی جگہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں بڑے پیار سے پکارا، لیکن افسوس کہ نہ وہ مانے اور نہ ہی تو ان کی قوم نے مانا، بلکہ بجائے اس کے کہ اے میرے ابا کے جواب میں کہتے اے میرے بیٹے، انہوں نے ان کو بہت ہی درستگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ اے ابراہیم کہہ کر پکارا۔ تو ہمیں اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ دعوت اور حق بات کہتے ہوئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے سامنے والے کو اس کے مقام کا درجہ دے کر بات کرنی چاہیے، یہاں تک کہ کافر کو بھی کافر کہہ کر پکارنا یا بدعتی کو بھی بدعتی کہہ کر پکارنا اور اس کو یہ صحیح بات کی تلقین کرنا، یہ بھی اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی بات کو مدلل اور دلنشین انداز میں پیش کرنے کے لیے لاجک ریزننگ آدمی سوچے، حکمت کے جتنے بھی پہلو اختیار کر سکتا ہے اس حکمت کو اختیار کرتے ہوئے سامنے والے کو دعوت دیں۔ اور آخری بات، عقیدت کو اپنی دائرے میں رہ کر عقیدت ہی میں رکھیں، وہ عقیدت سے نکل کر عقیدے میں نہ چلا جائے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے بعد کچھ مزید انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مختصراً ان کے بارے میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ چنے ہوئے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جانب طور سے، طور کی دائیں پہاڑ، طور پہاڑ کی دائیں جانب سے ان کو بلایا تھا اور ان کو جو ہے وہیں پر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو رحم کیا تھا، اپنی رحمت کا اظہار کیا تھا، ہارون علیہ السلام کو ان کی دعا کے نتیجے میں نبی بنا کر اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ لایا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مختلف وعدے کیے تھے اور سب میں سچائی کو مد نظر رکھا، سچ بات پر قائم رہے۔ ایک تو وعدہ وہی تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا کہ جب کہ باپ نے یہ بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں، تو انہوں نے والد کو کہا کہ آپ وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو ایک تو وعدہ یہی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ وعدے تھے، مثلا کتابوں میں آتا ہے کہ کسی شخص نے ان سے وعدہ کیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ 1 سال تک وہیں کھڑے اس کا انتظار ہی کرتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سچے تھے اور نبی تھے۔ پھر آخر میں ان سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہی وہ لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام کی لوگوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیے گئے تھے، اسی طرح ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے، یعنی وہ تمام لوگ جو تمام انبیاء علیہ السلام جو حضرت زکریا سے لے کر اب تک اس صورت کے اندر جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا، دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی، انہیں چنا تھا، اور پھر تیسری صفت یہ بات بتائی گئی کہ جب ان کے سامنے رحمان تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدہ بھی کرتے تھے اور روتے بھی تھے۔ اور اس مقام پر صاحب معارف القرآن مفتی شفیع صاحب نے فرمایا ہے کہ ایسی آیت سجدہ کہ جس میں کسی خاص صفت کا تذکرہ کیا جائے، سجدے کے بعد اس صفت کے مانگنے کی دعا کرنا مستحب ہے۔ تو یہاں پر چونکہ سجدے میں گر جانے کی اور قرآن پاک کی آیتوں کو سن کر رونے کی گویا کہ ایک صفت بتائی گئی ہے، تو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی جائے کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ خشیت، وہ خوف، وہ قلب عطا فرما دے، وہ آنکھیں عطا فرما دے جو آپ کی آیتیں سننے کے بعد ہم بھی سجدے میں گر پڑیں اور ہم بھی رونے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔